بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ آرمی چیف عاصم منیر کی ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کو سود مند قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نئی گرم جوشی اور امریکہ کی بھارت سے متعلق پالیسی میں تبدیلی اس کامیابی کی مثالیں ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کا کشمیر سے متعلق ٹھوس موقف اور ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف کا نفاذ بھی اس کامیابی کی کڑیاں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور پاکستان تجارتی انسدادی، دہشت گردی اور مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر مشاورت کی بنیاد پر باہمی تعلقات استوار کرنے بھارت کے لیے پریشان کن ہیں۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں کے باعث ہی امریکہ پاکستان کو انسدادی دہشت گردی کے لیے بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن چشمے فروخت کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چینی کارٹل کیس کی سماعت شوگر ملوں کی درخواست پر مؤخر کر دی گئی ہے۔ مسابقتی کمیشن نے سماعت کی نئی تاریخ 22 سے 25 ستمبر تک مقرر کر دی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے۔ اشرف، کہے گا کہ آخری کیس ہے کیا اور اس کی سماعت بار بار ملتوی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بالکل ایک ہائی ہینڈڈنیس کا لفظ آتا ہے، وہ ہے یہ مسابقتی کمیشن نے 2021 میں شوگر ملز کو جرمانہ کیا 44 ارب روپے کہ آپ نے کارٹلائزیشن کر کے شوگر مل کے مالکان نے قیمت بڑھائی ہے، یعنی کہ منوپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت میں غیر معمولی بلا وجہ اضافہ کیا ہے۔ ان سے ان کو 44 بلین روپے جرمانہ ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف یہ ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر التوا رہا کافی سالوں تک۔ انہوں نے واپس ریمانڈ کر دیا مسابقتی کمیشن کو، آپ دوبارہ سن کے فیصلہ کرو۔ جس کمیشن نے پہلے فیصلہ کیا اس کو کہا دوبارہ سنو پھر فیصلہ کرو، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک پازیٹیو چیز بھی کی کہ 90 دن کا ٹائم دے دیا۔ اب پچھلی تاریخ پہ ملتوی کر دیا کیس کے، شوگر مل نے وکیل نے کی ہوئی، اصولی بات تھی، چلو ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب آج کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی اس کی۔ آج بجائے ہیئرنگ شروع کرنے کے ہماری ذرائع کے مطابق مسابقتی کمیشن نے کہا چونکہ 50 سے زیادہ میلز نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں سپریم کورٹ چھٹیوں کے بعد ہمیں اس کی سماعت سے روک دے، لہٰذا ہم 6 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ آج کے دن مسابقتی کمیشن کو اس پہ ہیئرنگ کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں روکا۔ اگر کمیشن چاہے ہفتہ 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کمیشن چھٹی پہ نہیں ہے، لیکن یہ یونیک کیس ہے کہ ان اینٹیسپیشن کے ہو سکتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ روک دے، لہٰذا ہم آج سے اس کی سماعت 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک پاکستان کے جو ہائیسٹ ادارے ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ ان شوگر ملز کو آپ دیکھ لیں کس طرح کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ 4 سال سے جرمانہ ریکوری کا فیصلہ نہیں ہو رہا، جو 44 بلین روپیز ہے، اسٹیبلش ہو گیا اسی مسابقتی کمیشن کے۔ تو ایک ہیئرنگ کا کیس ہونا چاہیے تھا، کہتے کہ یہ ہماری فلاں فائنڈنگس تھیں، وہ درست ہے۔ اگر ڈیفینس میں کچھ کہنا ہے 1-2 دن کا ٹائم دیتے، 2 دن آرگومنٹ کرتے اور فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن مسابقتی کمیشن نے مناسب سمجھا اس کو مزید 6 سے 7 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ سپٹمبر 22 سے 25 تک تقریباً 7 ہفتے کا ٹائم ہی بنتا ہے، تقریباً 2 مہینے کی مزید التوا دے دیا۔ پھر سپریم کورٹ آئے گی، پھر سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈرز آ جائیں گے، یہ لمبی کہانی چلتی جائے گی۔ جو ایک مشہور ہے نا کہ پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بالکل وہ صادق آتی ہے اس کیس پہ۔ ٹھیک ہے، مزید تقریباً 2 مہینے کا التوا دے دیا گیا۔ بہت شکریہ اشرف ملخم ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حیدرآباد میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات کے باوجود چینی 180 سے 185 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی نعیم۔ جی بالکل، حیدرآباد میں چینی 180 سے 185 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا وہ 173 روپے فی کلو کا ہے۔ اس حوالے سے ریٹیلرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں چینی کی قیمت ہی زائد انہیں مل رہی ہے ہول سیل مارکیٹ سے، جس کی وجہ سے وہ 180 سے 185 روپے کلو میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے ہم گرین سیڈ اینڈ آئل مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں حاجی ہارون، ان سے ہم بات کریں گے۔ چینی 165 روپے گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو کارخانے
کھانے والا دے گا وہ ہمارے ڈیلروں کو وہ نہیں مل رہی ہے. ہمیں جتنی اگر وافر مقدار میں ملے گی ہم آپ کو وافر مقدار میں فروخت کریں گے. 171-72 میں ہم آپ کو وافر مقدار میں چینی دے سکتے ہیں اس وقت. اب وہ یہ جاتے جاتے یہ کرانوں کی دکان پہ اس کو بیچارے کو بھی 1-1 پاؤ آدھا کلو بیچنی ہے, تو اس لیے وہاں پہ 2-5 روپے 7 روپے زیادہ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے کیا ڈیلر ایسوسیشن ہو, کیا ریٹیل مارکیٹ کے دکاندار ہوں, سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر کارخانوں سے چینی کم دام کے اندر انہیں دستیاب ہوگی تو عام صارف کو بھی چینی جو سرکار کے مقرر کردہ ریٹ ہیں اس میں دستیاب ہوگی. جی. مقبوضہ غزہ پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 119 لاشیں لائی گئی ہیں. ان میں 15 افراد کی لاشیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے یا دیگر مقامات سے نکالی گئیں اور کم سے کم 65 فلسطینی اس وقت جاں بحق ہوئے جب وہ امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں زخمیوں کی تعداد 866 رہی. دیر البلح میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں 3 فلسطینی جاں بحق ہو گئے. ادھر اسرائیل نے جبری قحط اور بھوک کی پالیسی کے تحت 22,000 سے زیادہ امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل مستقل بنیادوں پر امداد کی فراہمی کھول دے اور امداد کی تقسیم کے دوران ہر قسم کی فضائی کارروائی روک دے تو وہ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے ذریعے امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے. دوسری جانب اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں چھاپہ مار کر حملے تیز کر دیے ہیں. ان چھاپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے شہریوں اور دکانوں پر براہ راست گولیاں, آنسو گیس اور آواز والے بم برسائے. اسرائیلی افواج نے قلقلیہ کی مشرق میں واقع گاؤں اور نابلس اور طول کرم کے قصبوں پر بھی دھاوا بولا. اسرائیلی فوج نے غزہ میں جبری بھوک سے بلکتی آبادی میں امدادی مقام پر ایک فلسطینی لڑکے کی آنکھ میں گولی مار دی. 15 سال کے عبدالرحمان ابو جسر کی بائیں آنکھ میں گولی لگنے کے بعد بینائی بحال ہونے کے امکانات نہیں ہیں. یہ واقعہ غزہ میں ایک امریکی اور اسرائیلی کی حمایت یافتہ GHF امدادی مقام پر اس وقت پیش آیا جب لڑکا اپنے خاندان کے لیے خوراک کی تلاش میں گیا تھا. عبدالرحمان نے عرب میڈیا کو بتایا کہ جب اسے گولی لگی تو اسرائیلی فوجی اس پر گولیاں برساتے رہے جس سے اسے لگا کہ موت قریب ہے. عبدالرحمان نے لرزہ خیز واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ صبح 2 بجے امدادی مقام پر پہنچا تھا. وہ پہلی بار خوراک کی تقسیم کے مقام پر گیا تھا کیونکہ اس کے بہن بھائیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا. امریکی ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز نے مقتول مسلمان پولیس افسر کے جنازے میں اسکارف پہننے پر گورنر کیتھی ہوچل پر تنقید کی. نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچل نے ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی مہذب شخص اس افسر کے مسلم عقیدے کا احترام کرے گا. نیو یارک میں 28 جولائی کو ایک مسلح شخص کی اندھادھند فائرنگ سے پولیس اہلکار دیدار الاسلام سمیت 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا جبکہ حملہ آور نے بھی خودکشی کر لی تھی. بلوچ لاپتہ افراد کی فیملیز کا احتجاج ختم کرانے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرانے کی ہدایت کر دی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ڈی سی مظاہرین سے مذاکرات کر کے بتائیں کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سیکٹر F6 پر پیٹرول پمپ انتظامیہ کی درخواست پر سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت نے بتایا کہ بلوچ یوتھ کونسل والے احتجاج کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان 2 طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر گلگت پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعظم کو حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال اور نقصانات سے متعلق بریفنگ دی گئی. گورنر گلگت بلتستان نے جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا. ملاقات میں حالیہ بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا بھی کی گئی. ضلع دیامر، گلگت اور غزر میں ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی و مالی نقصانات ہوئے. 21 جولائی کو بابوسر شاہراہ پر ریلا کئی سیاحوں کو بہا لے گیا تھا. اب تک 10 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں.
گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ بحالی کے کام میں تیزی لائی جائے. ادھر چلاس میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے شاہراہ قراقرم بلاک کر دی ہے. دیامر میں متاثرین سیلاب ریلیف آپریشن میں سستی پر سراپا احتجاج ہے. متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پینے کا پانی، واٹر چینلز تباہ ہیں، راشن کی بھی شدید قلت ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ بحالی کے کام میں تیزی لائے، متاثرین تک امداد پہنچائی جائے. ترجمان گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے گلگت بلتستان میں بدترین تباہی ہوئی اور 20 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. بحالی کا کام جاری ہے جس میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے. روس میں 500 سال سے سویا ہوا آتش فشاں اچانک پھٹ گیا. ماہرین کا خیال ہے کہ پچھلے ہفتے آنے والا ریکارڈ شدت کا زلزلہ اس کی وجہ بھی ہو سکتا ہے. کریش نینیکوو آتش فشاں کا کام چٹکا کے اسی علاقے میں واقع ہے جہاں یہ زلزلہ آیا تھا. روسی حکام کے مطابق آتش فشاں کے پھٹنے سے آس پاس کی آبادی کو خطرہ نہیں ہے. روس نے سونامی کی وارننگ بھی واپس لے لی ہے. 29 جولائی کو جزیرہ نما کام چٹکا میں 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا جو خطے کی تاریخ کے طاقتور ترین زلزلوں میں سے ایک تھا. اتنا شدید زلزلہ نہ صرف زمین کو ہلاتا ہے بلکہ زمین کے اندرونی دباؤ کو متحرک کر کے سوئے ہوئے آتش فشاں کو بھی بیدار کر سکتا ہے. آگے بڑھیں. نیشنل جونیئر پیڈل چیمپئن شپ کا انڈر 18 کا ٹائٹل سندھ لیجنڈ نے جیت لیا. دلچسپ اور سنسنی خیز فائنل میں TTF کلب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلی جانے والی نیشنل جونیئر پیڈل چیمپئن شپ کا فائنل سندھ لیجنڈز اور TTF کے درمیان کھیلا گیا جو دلچسپ و سنسنی خیز ثابت ہوا. پہلا سیٹ TTF نے اپنے نام کیا لیکن دوسرا سیٹ سندھ لیجنڈز نے جیت کر مقابلہ برابر کر دیا. فائنل میں دونوں ٹیموں نے تیسرا سیٹ جیتنے کی بھرپور کوشش کی لیکن سندھ لیجنڈز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے انڈر 18 کا ٹائٹل جیت لیا. انڈر 14 کیٹیگریز کا فائنل بھی اچھا ثابت ہوا جو سندھ اللہ والا نے 2-1 سے جیت لیا جبکہ انڈر 16 کا فائنل یک طرفہ ثابت ہوا. دونوں سیٹ سندھ NMX نے 2-0 سے جیتے. چیمپئن شپ کے اختتام پر پاکستان پیڈل فیڈریشن کے CEO مدثر رائے نے ٹیموں میں 3 لاکھ روپے کے کیش انعامات دیے. چیمپئن شپ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں پر مشتمل پاکستان ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا جو جونیئر ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی.